نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے، اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنتم، یہ ہے کہ اس کے لیے ہو ایک باغ، من نخیل، کھجوروں سے، وآناب، اور انگوروں سے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں اس کے نیچے نہریں، لہو فیہا من کل ثمرات، ان کے لیے ہو اس میں بھرپور پھل، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور پہنچ جائے اس باغ کا مالک بڑھاپے کو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے لیے اولاد اس کی کمزور ہو، چھوٹی ہو، یعنی کوئی ایسا انسان ہے جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے لیے باغ ہو، اس کے اندر بے شمار کھجور لگی ہوئی ہو، اور اس کے اندر انگوروں کا بھی باغ ہو جس میں بے شمار انگور لگے ہوئے ہوں، یعنی کھجور اور انگور دونوں ہی بھرپور انداز سے اس باغ کے اندر ہوں۔ اب یہ باغ جو اپنے پھلوں سے لدا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، جو کہ عرب کے لوگوں کے لیے ایک بہترین سوغات تھی، ایک بہترین پسندیدہ چیز تھی، ایک بہترین محبوب چیز تھی۔ ویسے تو پوری دنیا کے لیے کھجور اور انگور دونوں ہی بہت اچھے، معیاری اور پسندیدہ پھل ہیں، لیکن یہ عرب کے اندر بے شمار پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ ان کے باغات ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کی دیکھ بھال اور ان کا ماحول ہوتا ہے۔ اب اس آدمی کے لیے ایک طرف تو کھجوروں کے باغ ہوں اور ایک طرف انگوروں کے باغ ہوں، پھر اس باغ کے درمیان سے، اس باغ کے اندر سے، اس باغ کے ساتھ سے بہتی ہوں پانی کی نہریں، یعنی پانی بھی وہاں وافر مقدار کے اندر موجود ہو، پانی وہاں بہہ رہا ہو، پانی کی قلت بھی نہ ہو، لہو من کل ثمرات، اور اس کے لیے پھل بھی بے شمار ہو، یعنی پھلوں میں بھی کوئی کمی نہ ہو، ہر ایک انداز سے ہر چیز موجود ہو، اور وہ خوشحال ہو، بہت زیادہ اس کے لیے یہ پسندیدہ ماحول ہو، اور وہ خود بڑھاپے کو پہنچ جائے، وہ بڑھاپا کہ جس سے وہ کسی اور کام کے کرنے کے قابل نہ ہو، کسی اور طرف محنت مزدوری دیکھ بھال کے لیے اس کے اندر طاقت نہ ہو۔ اب یہ سب کچھ ہی اس کا یہی باغات ہوں، اس کی پوری سال کی کمائی انہی سے ہو، اور اس کی اولاد بھی چھوٹی ہو جو کسی کام کرنے کے قابل نہ ہو، جو اپنے گھر کے حالات کو سنبھالنے کے قابل نہ ہو، جو گھر کے لیے اپنے وسائل مہیا کرنے کے لائق نہ ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، بس پہنچے وہاں پر ایک بگولا جس کے اندر آگ ہو، یعنی ایسا بگولا کہ جو آگ سے بھرا ہوا ہو، جس کے اندر آگ کی ایک بہت بڑی چنگاری موجود ہو، فَاحْتَرَقَتْ، جو اس باغ کو جلا دے، یعنی اس باغ کو جلانے کے قابل اس کے اندر آگ موجود ہو، اور وہ آگ کا بگولا اس کے اوپر آئے اور اس کو جلا دے، اس کو راکھ کر دے۔ اب اس انسان کی آخری امید یہی باغ ہے، یہ انسان کرنے کے لائق کسی اور کام کے قابل بھی نہیں ہے، اس کے لیے اولاد بھی بہت چھوٹی اور کمزور ہے کہ جو اس لائق نہیں کہ وہ اسباب حالات
معاملات کا سامنا کر سکے، وہ اپنے سال کے وسائل اکٹھے کر سکے، جب ان کی یہ کیفیت ہو اور یہ آخری سہارا بھی اس سے چھن جائے، اس حالت میں چھن جائے، تو یاد رکھو اس کے لیے کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ایک انسان مال بھی خرچ کرے، قربانی بھی دے، اپنا سب کچھ لگا بھی دے، پھر قیامت کا منظر ہو جب کہیں اور سے نیکی کی کوئی امید نہ ہو، کہیں اور سے کچھ آنے کے لائق نہ ہو، اور اس انسان کو وہاں پر یہ کہہ دیا جائے کہ جو کچھ تم نے خرچ کیا تھا، جو کچھ تم نے دنیا میں لگایا تھا، وہ سب راکھ ہو چکا ہے، وہ آج ختم ہو چکا ہے، وہ ضائع ہو چکا ہے، آج اس سے کچھ ملنے والا نہیں۔ بتائیں کہ جس امید پر یہ کھڑا تھا، جو کچھ یہ دنیا میں کر کے گیا تھا، اور اسے یہ تھا آخرت میں مل جائے گا، اور وہ آخرت کے اندر ریاکاری کی وجہ سے، وہ آخرت کے اندر احسان جتلانے کی وجہ سے، وہ آخرت کے اندر کسی کو ایذا پہنچانے کی وجہ سے راکھ کی طرح ختم کر دیا جائے، ضائع کر دیا جائے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا اسی انداز میں آپ اس مثال کو سمجھ لیں۔ کذالک یبین اللہ، ہم واضح انداز میں ہر ایک چیز کو اسی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ لکم الآیات، یہ ہماری نشانیاں ہیں تمہارے لیے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو، تم سوچ و بچار کر سکو، تم اللہ تعالیٰ کی ان مثالوں پر اپنا دھیان دے سکو، اور ان مثالوں کو سمجھ کر اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار سکو۔